نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، چار ایسی چیزیں، چار ایسے کام جس عورت میں دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، ایسی عورتیں خوشیاں منائیں جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں مل جائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں۔ جو اللہ کے احکام پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسے انعام تیار کیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالا تر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سبھی جنت میں جانا چاہتے ہی ہیں۔ اب جنت کس کو ملے گی، اس بات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چار ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالی جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں جس سے وہ جان سکیں کہ آیا وہ بھی جنت کے حقدار ہیں یا وہ دنیا میں ہی جنت کے حقدار کیسے بن سکتی ہیں۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں، اب ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ قول بتاتے ہیں جس میں آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے چار چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چار چیزیں عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ چار علامتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک باپردہ خاتون پیش ہوئی اور کہنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ جنتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کا روپ لیتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لیتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر اور اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے تو ایسی خاتون کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، اسے اللہ کا حکم بجا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری علامت یہ کہ اسے سچائی، حق کا ساتھ دینا پڑے گا اور اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیکی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر چلتی ہے۔ جو عورتیں صبر کرتی ہیں وہ جنت کی امانت بن جائیں گی، ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ آپ اس کی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں، اسی طرح آپ کئی دنوں تک فاقے میں رہتی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگتی اور ذکر و اذکار کرتی اور اللہ سے دعا مانگتی، پھر آپ پر اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو اللہ ان نعمتوں سے نواز دے اور اللہ جل شانہ سے ہر وقت مدد اور گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بدشکل شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا، میری بہت عزت کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی،
کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن جمال کے اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے اور وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے، آخر وہ ایسا کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخر کار اس گاؤں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا گھر ہے، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ جل شانہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ جل شانہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ جل شانہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی، اللہ جل شانہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ آنکھیں دیتا تو شاید میں ان آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھتی، اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ کہ میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ ایک عام بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابع داری اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ ایک اور کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خامد کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔